السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علی حیدر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل علی حیدر وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک عصابی بھوتیا شادی خانہ کی بھیانک سچی کہانی۔ تو چلیے یہ کہانی جس کی نظروں سے ہو کر گزری ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی، میرا نام احمد یار خان ہے۔ یہ خوفناک واردات سن 1984 میں واقع ہوئی تھی۔ موسم سرما کا اختتام ابھی ہوا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے گرمی اپنے جوبن پر آ رہی تھی اور زہرہ بی بی کی شادی کی تاریخ بھی نزدیک آتی جا رہی تھی۔ شادی کی تمام تر تیاریاں شروع ہو کر مکمل ہونے کو ہی تھی۔ میں احمد خان ریٹائرڈ فوجی افسر نذیر صاحب کا ایک خاص غلام تھا۔ نذیر ولا کی چھوٹی بڑی ہر ذمہ داری میرے ہی سپرد تھی اور مجھے بھی اس گھرانے سے خاصا لگاؤ تھا، اور خاص طور پر زہرہ بی بی سے۔ نغمانہ بھابی اور نذیر صاحب کی ایک ہی دختر تھی جو بہت دعاؤں اور منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے یہاں کوئی بیٹا تو نہیں تھا، جو کچھ تھا سب زہرہ بی بی کا ہی تھا۔ خاندانی وراثت بھی بہت امیر تھی۔ ان کا شاندار حویلی نما گھر چھاؤنی میں ہی آباد تھا، جہاں بہت سے فوجی افسران رہائش پذیر تھے۔ مرکزی سڑک کے کچھ ہی فاصلے پر ایک شادی خانہ آباد تھا۔ اس شادی ہال کے متعلق میں نے کچھ ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھی۔ بہت سے چشمدید گواہوں نے وہاں خوفناک روحوں کو انسانی جسم اور حیوانی شکل و صورت اختیار کر کے اس ہال میں یہاں وہاں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ شادی ہال کی بناوٹ بہت عمدہ طرز کی بنی ہوئی تھی اور ہدیہ بھی زیادہ تھا، اس لیے اس شادی ہال کو کوئی امیر کبیر یا پھر نامی گرامی شخص ہی استعمال کر سکتا تھا۔ شادی کے دن اب قریبی تھے، اس لیے نزدیکی رشتہ داروں کا آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران نذیر صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب اتر پردیش سے تشریف لائے تھے۔ ان دنوں ان کی پوسٹنگ یوپی صوبے کے قنوج شہر میں ہو رکھی تھی، جہاں عطر بنایا جاتا تھا۔ غرض کے ہر طرح کی ہر اقسام کی خوشبو شہر قنوج میں ہی بنائی جاتی تھی، اور شادی کے لیے عطر بھی قنوج سے ہی بلایا گیا تھا۔ دولہے کے رشتہ داروں کو تحائف بھی عطر کی بوتلیں ہی دی جانے والی تھی۔ لیکن میں اس دن بہت حیران و پریشان ہوا تھا، کیونکہ نذیر صاحب نے میری جانکاری کے بنا ہی اپنے بھائی جیلانی سے مل کر وہ عصابی حال منعقد کر لیا تھا، اور نکاح کا وقت بھی عصر کے بعد ہونا طے پایا تھا، جبکہ مجھے یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی کہ وہ ہال رات کے وقت بہت بھیانک ہو جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت معاملہ سنبھلا ہوا رہتا تھا، لیکن رات کے وقت وہ شادی ہال خوفناک آوازوں سے اپنے وجود کو ظاہر کرتا تھا۔ ایک پراسراریت، ایک شیطانیت اس ہال پر جھلکتی رہتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے مالک کو اور ان کے بھائی صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ انہیں بتایا کہ جو شادی ہال آپ نے نکاح کے لیے لینا ہے وہ غضبناک روحوں کا مسکن ہے۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس ہال کو رد کر دیجئے۔ لیکن میری اس بات پر انہیں قطعی یقین نہ آیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ ہال آبائی علاقے میں موجود ہے۔ گر وہاں ایسی کچھ طاقتیں ہوتی یا کوئی روح بدروح لوگوں کو نظر آتی تو کیا وہاں پر سب لوگ خاموش رہتے؟ نذیر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی بھیانک طاقتیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن ان کا جلوہ اگر کوئی دیکھ لے تو وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے، اور جو کوئی اپنی خوش قسمتی سے بچ جائے تو لوگ ان کی باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرتے۔ آپ میری بات مانیں، صرف ایک شادی ہال کی ہی بات ہے نا، اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہال لیا جائے تو کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ اوہو، کیسی پرانی اور دقیانوسی باتیں کر رہے ہو احمد تم۔ ہم شادی کے کارڈز پر اس ہال کا نام چھپوا چکے ہیں اور پیشگی رقم بھی دے چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس روز کا اب اللہ ہی مالک ہے۔ جیلانی صاحب پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے یہ کہہ کر وہاں سے پیر پٹک کر چلے گئے، لیکن میں بہت فکر مند تھا
کیونکہ زہرا بی بی میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو میں یہ خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہ میرے اختیار میں کہاں تھا کہ میں اس منحوس حال کو رد کر کے کوئی دوسری جگہ منعقد کر لوں۔ خیر اس رات کا تو سچ میں اللہ ہی مالک تھا۔ جو دن گزرتے جاتے میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز اور تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا، نوکر جو ٹھہرا تھا۔ بڑھتے دنوں کے ساتھ میری بے سکونی اور بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف مالک ہر خدشے سے انجان شادی کی رسموں میں مصروف تھے۔ ان کی ایسی سکون سے مصروفیات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی میرے علم میں جو باتیں ہیں کیا وہ بے سروپا باتیں ہیں۔ خیر دن گزرتے گئے اور ایک دن ایسا بھی آ گیا اور وہ گھڑی بھی آ گئی جہاں زہرا بی بی کا نکاح ہونا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح تو ہو گیا، پھر مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور وہ منحوس کالی رات عروج سے بڑھتی گئی۔ کھانے کی فراغت کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا اور دعا کرنے لگا کہ جیسے اب تک سب کچھ اچھے سے ہو چکا ہے، آگے بھی خیر و عافیت سے سب کچھ ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات آدھی ہونے کو آئی تھی اور ہمارے ساتھ ناقابل یقین واقعات ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اوپری منزل پر بلا عذر ہی چولہوں کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، جبکہ تمام کھانا شام سے پہلے ہی بن چکا تھا اور مغرب سے پہلے ہی چولہوں کو بجھا دیا گیا تھا۔ روٹی کے تندور ایک علیحدہ میدان میں بنوائے گئے تھے۔ پھر بلا سبب ہی دھواں ہر سو پھیلنے لگا اور وہ دھواں اتنا گہرا دھواں تھا کہ ایک انسان کو دوسرا انسان نظر آنا مشکل تھا اور وہاں موجود لوگوں کے دم گھٹنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ وقتی طور پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی۔ پھر کہیں جا کر کچھ وقفے کے لیے دھواں اچانک سے بند ہو گیا۔ رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے دور کے رشتہ دار سمیت دوست احباب بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے اور وداعی رسم کے لیے صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ ظاہر تھا کہ ہنسی مذاق کا دور تھا اور آخری رسومات خواتین نے ہی ادا کرنی تھی، اس لیے ہم مرد حضرات ہال سے باہر تھکے تھکے سے بے ترتیب کرسیوں پر آڑے ٹیڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپری منزل پر صرف خواتین ہی تھی، نیچے مرد حضرات کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خیر میں اٹھ کر سامان کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکلا ہی تھا تو اتنے میں ہی پیچھے سے جیلانی صاحب کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ارے احمد تم ابھی مت جاؤ، دلہن کی رخصتی کا وقت ہے، کچھ دیر ٹھہر کر پھر چلے جانا، سامان کی گاڑیاں بھر کر کسی اور کو بھیج دو۔ میں یہ حکم سن کر واپس مڑا ہی تھا کہ اوپر سے دل برداشتہ چیخوں کی آواز سنائی دی۔ یہ گھر کی خواتینوں کی چیخوں کی آواز تھی۔ میں تو پہلے ہی آدھی سیڑھیوں پر کھڑا تھا، اس لیے ان آوازوں سے متاثر ہو کر میں سر پر دوڑتا ہوا اوپر کی جانب چلا گیا۔ لیکن میں جب اوپر کی جانب بھاگ رہا تھا تب میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ کچھ خواتین اور لڑکیاں کسی خوفناک حیت سے ڈر کر اوپری منزل سے چھلانگیں لگا رہی تھی، لیکن میں بنا رکے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی سمت بھاگتا چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو نغمانہ بھابی سمیت ان کے نزدیکی رشتہ دار خواتین بے ساختہ چیخے جا رہی تھی، اور وہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جو خوفناک حیت جانوروں جیسی کھال لیے انسانی وجود کو مسمار کر رہی تھی، ان کی شکلیں ہو بہو گھر کی خواتین جیسی تھی۔ ڈر اور خوف کے عالم میں گرفتار میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی 5 یا 6 خواتین مجھے 2 دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیا شیطانی چکر تھا، لیکن جو بے ساختہ چیخوں کا سلسلہ شروع تھا وہ کسی صورت بند نہ ہوا۔ پھر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی آسیبی حال کی خوفناک بھیانک آتمائیں ہیں جو عطر کی خوشبو سے بہک گئی ہیں اور ہمارے ہی گھر کی خواتینوں کی شکل و صورت اختیار کر کے نمودار ہو گئی تھی۔ چڑیلے کی طرح ان کی شکلیں تھیں، اللہ کی پناہ ان کی آنکھیں گائے بھینسوں کی طرح بڑی بڑی لال انگارے جیسی، اور انسانی جسم تو تھا لیکن کھال جانوروں جیسی، جس پر کالے کالے بال کانٹوں کی مانند کھڑے تھے،
اور وہ بھیانک آتمائیں ہونکوں کی طرح ہر عورت پر جھپٹ رہی تھی۔ کبھی کسی کا چہرہ نوچتی تو کبھی کسی کا گلا دباتی تھی۔ تیز دھار ناخن سے انہوں نے بہت سی خواتین کو لہو لہان کر دیا تھا۔ عطر کی خوشبو میں ایک گندی سی بدبو سی مہکنے لگی اور وہ آتمائیں خوفناک آوازوں سے غرائے جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ان میں بلا کی طاقت بھی تھی جو اتنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر 2-4 خواتین کو ایک ساتھ دبوچ رہی تھی۔ اوپری منزل چیخو پکار اور بھیانک آوازوں سے گونجنے لگا کہ تبھی میرے ساتھ گھر کے باقی مرد حضرات بھی حاضر ہو گئے۔ جیلانی صاحب اور نذیر صاحب خود مجھ سے ہی مخاطب تھے کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر معاملہ نہ سنبھلا۔ بہت سی عورتیں ہم نے ان کے چنگل سے چھڑوانی شروع کر دی، لیکن بعد میں ہم بھی ان کی زد میں آتے گئے۔ کیا کرے یا کیا نہ کرے، سوچ و سمجھ مفلوج ہو گئی۔ کافی دیر یہی سب کچھ چلتا گیا۔ پھر اسی اوپری منزل پر میرے والد محترم حاضر ہوئے اور ان نمودار وحشی آتماؤں پر انہوں نے آیت الکرسی کا دم کیا ہوا پانی چھڑکنا شروع کر دیا اور بآواز بلند آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چلتے ان کے اس عمل سے ان کی طاقتیں اور آوازیں کم ہوتی گئی۔ پھر ہم سب نے بھی جو بھی کچھ ہمیں پڑھنا آتا تھا وہ ہم نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کہیں جا کر وہ نمودار ہوتی غضبناک آتمائیں ہال کی دیواروں میں جذب ہوتی گئیں اور ہم گرتے پڑتے ہر کسی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے شک ہماری اس رات کا اللہ ہی مالک تھا۔ کلام الہی کی وجہ سے ہم بچ تو گئے تھے، لیکن نذیر صاحب کا جو نقصان ہوا تھا وہ بہت دردناک تھا۔ بیٹی کو بچاتے بچاتے نذیر صاحب کی بیوی بے حد گھائل ہو چکی تھی اور شاید وہ منظر بھی برداشت نہ کر سکی تھی اور کچھ دن رہ کر وہ اللہ میاں کو پیاری ہو گئی۔ دلہا سمیت کئی رشتہ دار بخار سے پاگل ہو گئے اور بھی بہت سی خواتین تھی جو اوپری منزل سے گری تھی، جن کے پیر کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ بستر سے جا لگی۔ زہرا بی بی بچ تو گئی تھی، لیکن ان پر ایک ضدی روح قابض ہو گئی اور اس روح نے بی بی کو مار کر ہی دم چھوڑا تھا۔ کیا یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا؟ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں، لیکن اس حادثے کے بعد وہ آسیبی حال 2 دہائیوں تک ویران رہا اور پھر کچھ ناسمجھ لوگوں نے اس شادی حال کو پھر سے آباد کر دیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بہت سی تبدیلیاں آئیں، لیکن پھر بھی وہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی شیطانی واقعہ وہاں ضرور پیش آتا ہے اور کوئی ضدی پاگل روح کسی نہ کسی پر قابض ضرور ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سے کیس میں وہاں پر ہوتے دیکھتا ہوں۔